اندر کی شان کے آج پڑھنے ہیں میں نے غلط تعارف کروایا تم نے کسی کا کہ یہ علی کے تو دیوانے تھے، یہ ملنگ ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے۔ گلیوں میں پھرنے والوں کا نام نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو، امال خود اس کا طواف کرتے ہیں۔ واللہ با حسین، میں ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں، حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے اندر آل محمد کے بغض کی نجاست ہو، جتنی مرضی عبادت کرے، ایسا ہی ہے جیسے شراب کے گلاس میں پانی، برتن نجس ہو، پاک چیز بھی ڈالو ناپاک ہو جاتی ہے۔ نانا آپ کو دلیل اچھی نہیں لگی تو پھر سر جھکائیں نا آپ۔ جس بندے کو نہیں سننے آج اس کے لیے اتنی رعایت کر سکتا وہ کانوں میں انگلیاں دے سکتا ہے، لیکن جتنے آ گئے ہو بارگاہ میں اب تم اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ فضائل علی سورہ اسرافیل ہوتے ہیں۔ یہ زمین تراب ہلنے ہی نہیں دیتی، قدم جنبش نہیں کھاتے بندہ فضائل علی سن کے بھاگنے کی کوشش کرے، گھر جا کے انکار کر تیری مرضی ہے، لیکن جب تک ذکر علی میں بیٹھا ہے بندہ حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے بابے کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ فضیلت کا انکار نہیں۔ یہ اسماء جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فقیر ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ دیوانے تھے علی کے نوکر، بس شیعوں نے پکڑ لیا، بہلول دیوانہ، کلندر دیوانہ، فقیر۔ آمد تجھے بتاؤں ان کی معرفت کیا تھی۔ وقت کے فقیہ کا نام تھا شاہ حسین، دشمن کی سازش ہے کہ عثمان مروندی نام تھا، شاہ حسین نام تھا۔ ابراہیم کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا، جو جوان بیٹھو ابراہیم مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ ابراہیم مجاب اسے کہتے ہیں، مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے۔ یہ قبر حسین پہ جاتا تھا، حسین کی زری پہ جا کے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا تجھ پہ سلام ہو۔ قبر سے حسین بول کے جواب دیتے تھے، علیک السلام یا ابراہیم۔ صرف ابراہیم نہیں سنتا تھا، جتنے لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے۔ عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب، یہ وہ ابراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے۔ ایک دن سرکاری حضرت ابراہیم مجاب قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے تھے، حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا۔ امام حسین کی آواز آئی، جا ابراہیم واپس چلا جا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ پر پائے گا اور جنت میں پرواز کرے گا، زمانہ اسے شہباز کہے گا۔ جتنا کہنا تھا میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا، میں وہ بیٹا عطا کروں گا۔ مولوی جہاں لے کیا، میں سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھتا ہوں، حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ عطائیں پیدا نہیں ہوتی، عطائیں نازل ہوتی ہے۔ اب مجھے بول کے بتا، جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا۔ میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ سلطان دولت پور کا نواسا، نام شاہ حسین، مروند سے رہنے والا دولت پور پہنچا۔ دولت پور پہنچا، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب ساتھ میرا دینے آنا جتنے کلندری دیوانے بیٹھے ہو۔ شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا، 7 وقت کے 2 فقیر تھے، جلال الدین حیدر سرخ پوش، نقوی بخاریوں کی جد، سعد بابا فرید۔ شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل ککڑا گرم تھا، 12 سال سے تیل تپ رہا تھا۔ منت والے آتے تھے، اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے، تیل ککڑا گرم تھا۔ کلندر آیا، کلندر نے اپنے دونوں ٹانگیں آگ کے نیچے کی، شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال، میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔
کلندر نے کہا ہے مجھے مرشد نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے. اتنا کہنا تھا, اس نے کہا فقیری لینے کے لیے آیا, تجھے تیل کے کڑاہوں میں جانا پڑے گا. اب شریعت کے پابند بندوں سے میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں. جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. آؤ میں تمہیں عشق کی ایک پرواز کرواؤں. کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا, پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی. اتنا کہنا تھا, یا نقوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا. شہباز کلندر نے بابا عادل شاہ جی جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پیچھے کا کہ تو نہ جا, تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے. تو نقوی بخاری کی جد ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. کلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شہباز کلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی. تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی. اب کتابوں کی روایت ہے, کوئی کہتی 2.5 مہینے, کوئی کہتی 1.5 سال. جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا 13 سال تیل کے کڑاہوں میں گرم رہے اور وہیں پہ مگر رہے. آخر شاہ جمال مجرد نے کہا نکلا, اب تو لال ہو گیا ہے. سار اٹھائے وہ بندہ جس نے فقیر کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں. بابا عادل شاہ جی سردار آغا علی جان وقت کا بہت بڑا فقیر تھا. آپ نے اس کی دہلیز سے زداری سیکھی ہے. آؤ جتنے فقیر سے زداری سیکھتے رہے ہو, جنہوں نے وقت کے فقیر کے ہاتھوں سے عباس کا علم تھاما ہے, نکل باہر تو لال ہو گیا ہے. کلندر کا باہر آنا تھا, یا خانگاہ میں درخت کے پتوں سے آواز آئی, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر. ساری کائنات کے فقیر اکٹھے کیے غدیر کی یاد میں. اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو یہاں ہو اور یہاں سے جانا چاہتے ہو, تم جاؤ گے ضرور. آؤ اپنے عقیدے کے گھوڑے کو تیز کرنا اور معرفت کی زین ڈالو. آؤ مودت کی وادی میں کہیں جا کے گم ہو جائیں. کائنات کے فقیر اکٹھے کیے گئے. کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج پہنانے کا وقت آ گیا. کلندر کے سر پہ فقیری کا تاج رکھا. کلندر کے سر پہ ساری کائنات کے 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے تھے. کلندر کے سر پہ فقیری آئی, کلندر کے سر پہ کلندری کا تاج آیا. کلندر نے اپنے بازوؤں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد تولا, تولنے کے بعد کہا حسین نے تو کہا تھا کہ پر دوں گا, حسین نے تو کہا تھا پر دوں گا. اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پرواز کی, پہلی پرواز کی. کلندر نے پہلی جس لگائی. 1.25 لاکھ فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا, آواز دے کے کہنے لگا جا کہا رہا, بتا تو صحیح تو ہے کون. فرمایا حیدریم. اجازت دینا, میں سارے شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جابری صاحب وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو زمانے نے چھپائے ہیں. اب اس بندے کی مجبوری ہے, وہ بندہ پھنس گیا جو آج آ گیا. اب یہاں سے چھوڑوں شاید کل ہم آدھے رہ جائیں. جو آئے ہو تم تو لے کے جاؤ, میں تو وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کلندر نے پرواز کی, پہلی پرواز کی, پہلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیر کی آوازیں کون ہے. فرمایا حیدریم, کلندرم, مستم. اگلی پرواز کی انہوں نے کہا اپنا تعارف کروا, بندہ مرتضی علی حسن. 1.25 لاکھ فقیروں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے, ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے. کلندر نے اگلی پرواز دے گا ہادی سالکان عرفانم. میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہادی ہوں. انہوں نے کہا رتبہ کیا ملا. کلندر نے اگلی جست لگائی, پرواز بلند کر کے کہا کلندریے بستم بکمار بندم. کلندری میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. اگلی پرواز ہوئی, انہوں نے کہا اپنا مذہب بتا کے جا, تیرا مذہب کیا ہے. کلندر نے اگلی پرواز دے کر چہاردہ تن شفیع اسیانہ. 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. چہاردہ تن شفیع اسیانم. 14 کے علاوہ
गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। फकीरों की आवाज है, ये अकीदा किसने दिया? कलंदर ने कहा मोहरे शाह हस दीन ईमानम। ना 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 ना, हाथ नहीं कशकोल होना चाहिए। कलंदर ने कहा ये अकीदा मेरी जाती इजाद नहीं, मेरे बादशाह ने मोहर लगाई। दीन भी यही है, ईमान भी यही है। कहां गए वो बंदे जिन्होंने कहा था कलंदर सुनाए? अब सर नीचा नहीं करना, सर ऊपर करना। अगर पूरा कलंदर सुनना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें कलंदर के शेर सुनाऊं। उन्होंने कहा तू इबादत किसकी करता है? कलंदर ने अगली परवाज दे के कहा रोजो शब मन हमी ख्वानम, रोजो शब मन हमी ख्वानम, रोजो शब मन हमी ख्वानम। मैं दिन और रात एक ही बात करता हूं। उनका कौन सी? उसने कहा बगैर चहारदा नामी दानम, मैं 14 के अलावा किसी को जानता ही नहीं। तुम मुझे कहते हो, तुम मुझे कहते हो, तुम मानता किसे है? मैं 14 के अलावा किसी को जानता ही नहीं। अगला शेर यहां रुका हुआ कि बड़ा हुक्म फरमाए, उगलूं या निगलूं? कमजोर दिल वाले अफराद से माजरत। बाबा आदर शाह जी जितने सईद बैठो, सईद अहकम साहब इजाजत दीजिएगा। मैन साहब अगला शेर कलंदर का ना हो, अगला शेर कलंदर का ना हो। कलंदर मुझसे जुबान छीन ले, लहजा छीन ले, लफ्ज छीन ले। कल वाले दिन मजलिस पे आ ना सकूं, कलंदर मेरी जुबान गूंगी कर दे। इतनी बड़ी बददुआ कोई नहीं देता। अब इतनी बड़ी बददुआ अगर मैंने अपने आप को दी है, अगर तुम में से कोई शक करे, मैं बोल ना सकूं, वो सुन ना सके, आइंदा के बाद मौला फिर अगर उसका कान, उसकी बसारत अगर कुछ भी फज़ाइल अली का देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर वो कुछ सुने ही ना। इतना कहना था या 1.25 लाख फकीरों की आवाज आई, कलंदर हमें इतना तो बता, इतना तो बता, तेरा अकीदा क्या है, तेरा अकीदा क्या है? कलंदर ने अगली परवाज दे के कहा मम बगैर अली नादानिस्तम, मैं अली के बगैर किसी को नहीं जानता। अली अल्लाह अजल अवल गुफ्तम, मैं पहले दिन से एक ही बात जानता हूं, या अल्लाह है या अली। जी आप सरकार, बस यहीं पे गुफ्तगू तमाम करते कलंदर ने परवाज़ें शुरू की। कलंदर ने कहा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम चहारदा तन शफीए इसयानम मोहरे शाह हस्त दीन ईमानम बगैर चहारदा हस नामिदानम रोज़े अल्लाह अल्लाह अज अवल गुफ्तम। ये कह के कलंदर परवाज़ें बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। कलंदर इतना ऊपर चला गया कि अर्श की चौखट में जाके कलंदर का माथा लगा। फरिश्तों ने आता हुआ कलंदर देखा, आता हुआ शहबाज देखा। उनका फरिश्ते हम हैं पर तेरे पास है, मलाइका हम हैं परवाज तेरे पास है। तू फर्श से अर्श पे क्या लेने आ रहा है? बता, रुक रुक रुक, यहीं पे रोक के बता तू कौन है? कलंदर का पेशवाए तमाम रिंदानम। उन्होंने कहा जमीन पे देख। कलंदर को नजफ में अली की कब्र नजर आई। कलंदर का जिस्म कांपा, अपने परों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया, अली की दहलीज पे मुंह के बल गिर के कर साग कुए शेर यज़्वा।
بسم اللہ سرکار. عرش کی چوکھٹ سے فرشتوں نے کہا تو وہاں آ رہا ہے، ہم وہاں جا رہے تھے، تو کہاں؟ کلندر نے کہا میں تو پرواز پہ ہوں. انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ. زمین پہ چمکتا ہوا در نظر آیا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا. کلندر کا جسم کانپا، پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، دہلیز پہ گر کے تھا سگ کوئے. در کا نہیں گلی کا. نوکر نے قریب بیٹھ کے فقیر سے پوچھا تھا مقام جو اتنا مل